کراچی کی ایک بہت ہی مشہور گورنمنٹ یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہا، اور تعلیم کے دوران میں کچھ ایسے واقعات کا عینی شاہد ہوں کہ جن کو سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ میں کیونکہ دوسرے شہر سے کراچی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، تو اسی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں میری رہائش تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان چیزوں پر میں ہمیشہ سے یقین رکھتا ہوں، تو اس لیے مجھے ہمیشہ سے ایک جستجو رہتی تھی کہ میں جس جگہ بھی موجود ہوں وہاں پر اس طرح کے حالات کا جائزہ لوں اور آس پاس کے لوگوں سے بھی اس طرح کے معاملات کے بارے میں خیر خبر رکھوں۔ یونیورسٹی میں ہم 4 دوستوں کا ایک گروپ تھا۔ رات کو یونیورسٹی بالکل سنسان ہو جایا کرتی تھی۔ تقریباً رات کے 9 سے 10 بجے کے درمیان ہم لوگ یونیورسٹی میں چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی ایک بہت ہی مشہور کینٹین ہے۔ رات کے وقت اس کینٹین کے آس پاس 1 سے 2 بلب بھی چل رہے ہوتے تھے، اور آس پاس بہت ساری جھاڑیاں اور درخت ایک عجیب ہی سما بنا دیتے تھے۔ ہم لوگ رات گئے تک اس کینٹین میں بیٹھے رہتے، حتیٰ کہ وہ کینٹین بند ہو جاتی یا کسی وجہ سے ہمیں وہاں سے اٹھنا پڑتا۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ اسی کینٹین میں رات گئے تک بیٹھے ہوئے تھے، اور تقریباً ہر کوئی اس وقت تک کینٹین سے جا چکا تھا۔ ہم لوگ بھی آپس میں باتیں کرتے کرتے اب چپ ہو چکے تھے، شاید ہم سب کے پاس باتیں ختم ہو چکی تھی۔ تو اتنے میں میرے ایک دوست کو قریب ہی کی جھاڑیوں سے کچھ آواز سنائی دی۔ پہل تو ہم نے اس کی بات پہ کوئی دھیان نہیں دیا، لیکن پھر اتفاق یہ ہوا کہ یہ آواز ہم چاروں کو ہی سنائی دی۔ آواز کچھ اس طرح کی تھی جیسے کوئی تکلیف میں ہم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رات کے اس اندھیرے اور سما میں ایسی آواز کا آنا یقیناً ڈرا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ خیال بھی آیا کہ ہو نہ ہو کسی کو ہماری ضرورت ہو، تو ہم نے موبائل کی ٹارچ آن کر کے جھاڑیوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ ہم چاروں ڈر کے مارے ایک ساتھ ہی موبائل کی ٹارچ سے کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی دوران میں ایک آدمی جھاڑیوں سے نکلا اور بھاگتا ہوا سامنے ڈپارٹمنٹ پہ جا کے غائب ہو گیا۔ اور ہم چاروں کی اس وقت ایسی حالت ہوئی تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھے بغیر ہی وہاں سے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اپنی بائکس کی طرف دوڑ لگا دی۔ بائک کے قریب پہنچ کر ہم آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر وہ کیا چیز تھی، لیکن ہم لوگوں کو یہ بھی شبہ ہوا کہ کسی نے ہم لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی ہے، اور کوئی نہ کوئی درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا جو وہاں سے کود کر کے ڈپارٹمنٹ کی طرف گیا ہے۔ ہم چاروں کو اس بات پہ یقین تو نہیں تھا، لیکن ہم اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہو نہ ہو کوئی ہمارے ساتھ پرینک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ جو بھی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے اس کو وہاں جا کے ڈھونڈنا چاہیے اور اس کو سبق سکھانا چاہیے۔ یہ سوچ کر ہم چاروں نے ہمت کی اور واپس ڈپارٹمنٹ کی طرف چلے گئے۔ ابھی ہم ڈپارٹمنٹ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ دور سے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا۔ ہم لوگ رک کر اس کو غور سے دیکھنے لگے، لیکن ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی انسان ہے اور اس نے گارڈ کی وردی پہنی ہوئی ہے، تو ہم لوگ اس کا اپنے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ ہم لوگوں کے قریب آیا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی گارڈ ہے، لیکن اس گارڈ کو ہم نے اس سے پہلے اب تک اپنے ڈپارٹمنٹ کے آس پاس نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ گارڈ بالکل ہی الگ نظر آ رہا تھا، لمبا چوڑا اور بہت خوبصورت۔ اس کی جسامت اس طرح کی تھی کہ اگر ہم نے اس سے پہلے کبھی اس کو دیکھا ہوتا تو ضرور ہمارے ذہنوں میں ہوتا۔ اس نے ہمارے قریب آ کر ہم سے پوچھا کہ ہم چاروں اس وقت یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، تو ہم نے اسے ساری تفصیل بتائی کہ ہم لوگ یہاں کینٹین میں بیٹھے تھے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اس طرح کی جھاڑیوں میں آواز آئی۔ جب ہم اس کا تعاقب کرنے لگے تو کوئی سایہ سے نکل کر ڈپارٹمنٹ کی طرف گیا تھا، لیکن پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو، تو اس لیے ہم واپس اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ گارڈ نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، میں مستقل یہاں کا جائزہ لے رہا ہوں۔ لیکن ہمارے اصرار کرنے پہ اس نے ہم سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ آ کر کے ڈپارٹمنٹ کا جائزہ لے سکتے ہیں، یہاں پر اس وقت کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ہم بھی کچھ بے وقوف ہی تھے کہ ہم اس کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کا جائزہ لینے کے لیے رضامند ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے ڈپارٹمنٹ تک چلے گئے۔ باتیں کرتے کرتے ہمارے ایک دوست کو نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے اس گارڈ سے کہا، دوست یہاں پر کوئی جن بھوت تو نہیں رہتے کہیں؟ بات تو بہت احمقانہ تھی، لیکن گارڈ نے جو اس کا جواب دیا وہ بہت عجیب تھا۔ اس نے کہا کہ دوستوں، صبح میں آپ لوگ یہاں پہ پڑھائی کرتے ہیں
तो ये एक यूनिवर्सिटी है, हो सकता है रात में भी कोई ना कोई यहाँ पे पढ़ाई करता हो सकता है आपने ऐसे ही किसी स्टूडेंट को यहाँ पर देख लिया है जो रात में पढ़ाई करने आया हो। हमारे अहमकाना सवाल का जो जवाब उसने दिया था, हमने उस बात पर उस वक्त तवज्जो नहीं दी, हालांकि ये बहुत मायनेखेज जवाब था। डिपार्टमेंट में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। हम लोग अपने मोबाइल की टॉर्च में जितना देख सकते थे देख रहे थे, हत्ता कि हमने कुछ क्लासेस के अंदर मोबाइल टॉर्च की रोशनी डाल के भी देखा था, लेकिन वो बिल्कुल सन्नाटे में छाई हुई थी। उस गार्ड ने कहना शुरू किया, दोस्तों मेरा खानदान यहाँ काफी अरसे से है, तुम इस बात को झूठ मत समझना कि यहाँ तुम लोगों के अलावा भी कोई और रहता है। यहाँ कई मखलूक़ात रहती हैं, जिन्नात भी उन मखलूक़ात में से ही हैं, जिनका यहाँ कई डिपार्टमेंट्स में बसेरा है, जहाँ वो पहले से ही रह रहे थे और अब उनके घरों पर ये डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। क्योंकि तुम लोग अंधेरा होने तक यहाँ से चले जाते हो, इसलिए वो इंसानों को तंग नहीं करते। हाँ, कभी कभी इत्तेफाक से या उनकी शरारत से वो तुम लोगों को नजर आ जाते हैं। वो ये तफसीलात इस तरह से बता रहा था जैसे वो काफी अरसे से यहाँ रह रहा हो, हालांकि उम्र में हम लोगों से ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था। हो सकता है उसके वालिद भी यहाँ गार्ड हुआ करते हों। हमारा ध्यान चूंकि उस आदमी को ढूंढने पर लगा हुआ था ताकि हम गार्ड के सामने झूठे साबित ना हो, इसलिए उसकी बातों पर उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। जब कुछ भी नहीं मिला सिवाय अंधेरे और सन्नाटे के, तो हम लोग अपने बाइक्स की तरफ चल दिए, क्योंकि कोई दिखे ना दिखे डर की वजह से हालत तो खराब हो चुकी थी। बेहतर था कि हॉस्टल वापस जाया जाए। बाइक से स्टार्ट करते हुए मजाक में गार्ड को हमने कहा, यार तुम इतने अंधेरों में यूनिवर्सिटी में घूमते रहते हो, तुम खुद जिन तो नहीं हो? वो मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आप लोग जिन लग रहे हैं। हम लोग हंसते हुए बाइक से स्टार्ट करके आगे बढ़ गए। कुछ लम्हे ही गुजरे होंगे, मैंने मिरर में पीछे देखा तो गार्ड वहां मौजूद नहीं था। अभी मेरी तवज्जो मिरर पर ही थी और मैं सोच रहा था कि वो कहाँ गायब हो गया है। उतने में ही दूसरे लड़के की बाइक एकदम से स्लिप करती हुई रोड पर गिर गई। हम लोगों ने अपनी बाइक्स की ब्रेक्स लगा दी और भागते हुए उसके पास पहुंचे। वो ज्यादा जख्मी नहीं हुआ था। उसने हमारे सहारे उठते हुए बार बार कहने लगा, यहाँ से निकलो, बस यहाँ से निकलो। उसको मैंने अपने पीछे बाइक पर बिठाया और उसने कसकर मुझे पकड़ लिया। वो उस वक्त इतना कांप रहा था कि मैं उसकी कपकपाहट महसूस कर पा रहा था। उसके एक्सीडेंट की वजह से शायद उसकी ऐसी हालत हो रही थी, लेकिन ये मेरी भूल थी। उसकी कपकपाहट और एक्सीडेंट की वजह कुछ और ही थी, जो हॉस्टल में पहुंचकर हमको मालूम हुई। रूम में पहुंचने पर उसने जो कहानी बताई वो ये थी। जब हम अपनी बाइक से स्टार्ट करके वहां से निकले तो मेरी बाइक थोड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई। मैं बाइक लेकर तुम लोगों के नजदीक ही पहुंचा था, मुझे अपने कांधे पर एक हाथ का वजन महसूस हुआ। कुछ लम्हे ही हुए थे, बाइक की स्पीड स्लो होने लगी, जैसे बाइक बहुत भारी हो रही थी। मुझे कांधे पर दोबारा हाथ महसूस हुआ। मैंने पलट कर देखा, वही गार्ड मेरे पीछे बैठा हुआ था और उसी वक्त मेरी बाइक लड़खड़ा गई और स्लिप हो गई। हम उसको यकीन दिला रहे थे कि तुम्हारी बाइक के आसपास भी कोई मौजूद नहीं था, और वो बज़िद था कि उसकी आंखों का धोखा कैसे हो सकता है जब उसने उसके वजन और हाथ को भी मुकम्मल हवास में महसूस किया था। जहां हाथ का वजन महसूस हुआ था वो जगह उसकी दुख रही थी। शर्ट उतारी, उसका जिस्म बुखार से तप रहा था और कांधे पर ऐसा निशान था जैसे जली हुई स्किन लाल हो रही हो। अब हमको चुप लग गई थी। यह सब उसका वहम नहीं था, उसके साथ यकीनन कुछ हो चुका था। हम लोगों ने डर के मारे कलमे का वर्द शुरू कर दिया। अब हमें शुरू से सब बातें समझ आने लगी थी। हमारा कैंटीन में बैठकर जिनों के ऊपर तबसरा करना, फिर किसी साय का झाड़ियों से निकलकर हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करना, उस अजनबी गार्ड का हमारे पास आना और उसकी वो बातें कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारी मखलूक़ात रहती हैं और जिन्नात भी उनमें से एक हैं। जब तक हम यूनिवर्सिटी में रहे, रात के वक्त उस कैंटीन की तरफ कभी नहीं गए और ना ही कभी हमने दोबारा उस अजनबी गार्ड को कहीं देखा।
یہ وہ واقعہ ہے جس کا میں خود عینی شاہد ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جن سے ہمارا یقین ان جنات کے اوپر بڑھتا ہی چلا گیا۔ میں یقیناً کچھ دنوں میں آپ کو ان سارے واقعات سے بھی آگاہ کروں گا۔